بابو سنن الوضوء، وضو کی سنتوں کا بیان۔ یاد رکھیے اس باب کے تحت وضو کے سنن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسی حدیثیں ذکر کی جائیں گی جس میں وضو کی سنتوں کا ذکر ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ اس سے مراد جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اقوال سبھی مراد ہیں، سنت میں سب داخل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں منقول ہیں۔ اب چاہے ان کا تعلق وضو کے فرائض ہی سے کیوں نہ ہو یا آداب ہی سے کیوں نہ ہو، سب پر جو ہے سنن کا کیا ہوتا ہے، اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ سنت سے ثابت ہے، چاہے فرض ہو، وہ فرض بھی سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ جی، مسواک بھی سنن وضو ہی میں، لیکن اس کو اس سے پہلے مستقلاً جو ہے بیان کیا گیا، استقلال سے اس کی جو ہے عظمت بھی معلوم ہو رہی ہے اور اس کے معتم بالشان ہونے کی طرف اشارہ ہے، مستقل اس کو ذکر۔ وضو سے پہلے معلوم ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کا، اور مسواک تو عام حالات میں بھی کرنا چاہیے اور وضو سے پہلے کیا جاتا ہے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اس سے وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 مرتبہ دھو نہ لے، اس لیے اسے کیا پتا کہ اس کے ہاتھ نے جو ہے کہاں رات گزاری ہے، رات بھر اس کا ہاتھ کہاں رہا۔ اس سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وضو سے پہلے پہنچوں تک، گٹوں تک ہاتھ دھونا یہ تو سنت ہے ہی، اور یہاں یہ کہا گیا کہ اذا استيقظ احدكم من نومه، کہ سو کر اٹھنے کے بعد، یہ قید لگا دیے۔ اس قید کی وجہ یہ ہے کہ اہل حجاز وہاں پانی کی بہت قلت تھی، بالخصوص زمانے نبوت میں تو پانی بہت ہی کم مقدار میں وہاں دستیاب ہوتا تھا، اس لیے عامتاً لوگ جو ہے پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے، بلکہ استنجا بالاحجار، ڈھیلوں سے پتھروں سے جو ہے استنجا کرتے تھے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عرب جو ملک ہے یہ بہت گرم ہے، اب گرم ہونے کی بنا پر سوتے میں مقام براز اور مقام استنجا پر ظاہر بات ہے پسینہ آ جاتا ہے، تو یہ احتمال تھا کہ رات میں سوتے وقت ہاتھ استنجا کے مقام پر پہنچ گیا ہوگا، جس سے ہاتھ کے ملوث ہونے اور گندے ہونے کا جو ہے اندیشہ ہے۔ اسے آپ خود فرما رہے ہیں باتت یدہ، بھی پتہ کیا نیند میں انسان کہاں جو ہے اپنا ہاتھ ڈالتا ہے، کیا کرتا ہے، اس رات اس کے ہاتھ نے کہاں گزاری پتہ نہیں ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اٹھنے کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالنے کے بجائے پانی سے جو ہے پانی الگ لے کر ہاتھوں کو دھو لیا جائے، جب یقین ہو جائے اس کے صفائی کا تو پھر جو ہے آپ برتن سے پانی لے کر وضو کر سکتے۔ اس میں نیند کی قید جو میں نے کہا کہ اس میں ہاتھوں پر نجاست کے لگنے کا کیا تھا ہے اندیشہ، احتمال۔ جی، اب کوئی آدمی سو کر نہ اٹھا ہو تب بھی ہاتھ دھونا چاہیے اس کو، اس لیے کہ سبب ہاتھ دھونے کا جو سبب بتایا گیا وہ نجاست اور میل کے لگنا، تو یہ تو جاگنے کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ہاتھ دھونا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ مسنون اور مستحب کے درجے میں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم احتیاط کے طور پر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ہاتھ نہ دھوئے تو بھی وہ پاک ہے، ہاں اگر یقین ہو کہ ہاتھ ناپاکی ہے تب تو پھر جو ہے دھو لینا چاہیے۔ اس سے پانی اگر ناپاک ہاتھ ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر بھی آپ نے ڈال دیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن محض اندیشے کی بنا پر پانی ناپاک نہیں ہوتا، احتمال کے درجے کی چیز ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں سے کہتے ہیں کہ سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ کا دھونا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سو کر اٹھے اور بغیر ہاتھ دھوئے پانی میں ہاتھ ڈال دے تو امام احمد کے یہاں پانی نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، اب اس پانی کا استعمال درست نہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ فلينتثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو جاگے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے اور اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ لینا چاہیے، اس لیے کہ شیطان جو ہے ناک کے باسے پر شیطان رات گزارتا ہے۔ جی، انسان کی ناک کے باسے پر شیطان رات گزارتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ عالم ورسولہ عالم، یہ کیا ہے حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہماری عقلیں اس سلسلے میں کوتا ہیں۔ تو اولا یہی ہے کہ ان کی صداقت کو مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے اور کیفیت کو اور حقیقت کو جو ہے بیان نہ کر کے سکوت اختیار کیا جائے۔ بہرحال بعض حضرات نے بہت بڑی دلچسپ تعویل بھی کی ہے، مثلا جب انسان سوتا ہے تو بخارات ریٹھ گرد و غبار ناک میں جمع ہو جاتے ہیں جو دماغ کا قریبی حصہ ہے، اس کی بنا پر دماغ جو شعور کی جگہ ہے وہ مقدر ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے پھر قرآن کی کم حق و تلاوت اور اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے میں جو ہے رکاوٹ بنتی ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں سستی اور غفلت کا باعث بنتی ہے، اور ظاہر بات ہے تمام چیزیں شیطان کا تو جو ہے عین منشے کے مطابق اور وہ خوش ہوتا ہے، اسی لیے اس مشابہت سے کہا ہے کہ سونے والے کی ناک کے باسے پر رات بھر شیطان بیٹھا رہتا ہے۔ بہرحال یہ احتمالات ہیں۔ جی، وقیل لعبد اللہ بن زید بن عاصم کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے؟ فدعا بوضوء، تو انہوں نے کیا کیا؟ عبداللہ نے وضو کا پانی منگوایا، جب پانی آ گیا فافرغ علی یدیہ، تو انہوں نے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، فغسل یدیہ مرتین، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک 2 مرتبہ دھویا۔ یہ جو ہے مرتین ثم مضمض، پھر کلی فرمائے، واستنثر، اور استنثار یعنی ناک کو جھاڑا 3 مرتبہ، ثم غسل وجہہ، پھر اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ، پھر اپنے ہاتھوں کو جو ہے مرفقین تک کوہنیوں سمیت 2 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا اپنے ہاتھ سے مسح کیا، فاقبل بہما وادبر، دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے تک لے گئے اور پیچھے سے آگے تک، یعنی انہوں نے اپنے سر کے اگلی جانب سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر ان کو پھیر کر اسی جگہ واپس لائے جہاں سے شروع کیا تھا، اور دونوں پاؤں کو دھویا۔ جی، رواہ مالک والنسائی ولی ابی داؤد نحوہ ذکرہ صاحب الجامع۔ وفي المتفق عليه قيل لعبد الله بن زيد بن عاصم توضأ لنا وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہا گیا عبداللہ بن زید بن عاصم سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو جس طرح وضو کیا کر اس طرح آپ ہمارے سامنے وضو کیجئے۔ فدعا بإناء، وہی بات ہے
برتن منگوایا فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجهما فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي رواية فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء. وفي أخرى فمضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا. وفي رواية للبخاري فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وفي أخرى له فمضمض واستنثر ثلاث مرة من غرفة واحدة. دیکھیے پہلے جو اس سے تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم نے ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا. آپ کو بھی یہ ہو رہا ہوگا کیا 3 مرتبہ دھونا چاہیے؟ دوسری روایتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے ہاتھ 3 مرتبہ دھوتے تھے. تو علماء کا اس سلسلے میں یہ وہ تعویل یوں کرتے ہیں کہ سنت تو 3 ہی مرتبہ دھونا ہے، مگر 2 مرتبہ دھونا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. اسے حضرت عبداللہ نے بیان جواز کے لیے اپنے ہاتھوں کو پونچھوں تک 2 مرتبہ دھویا تاکہ معلوم ہو جائے کہ 2 مرتبہ بھی دھونا کیا ہے؟ جائز ہے. تو 2 مرتبہ دھونا بیان جواز کے لیے، 3 مرتبہ دھونا تو سنت ہی ہے. مرتین کا لفظ 2 مرتبہ آیا، حالانکہ 1 مرتبہ لانا بھی کافی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لفظ مرتین 1 مرتبہ ذکر کیا جاتا تو یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ دونوں ہاتھ متفرق طور پر 2 مرتبہ دھوئے ہوں گے، یعنی 1 مرتبہ ایک ہاتھ دھویا اور 1 مرتبہ دوسرا ہاتھ دھویا. ایسا نہیں، بلکہ دونوں ہاتھوں کو دونوں مرتبہ دو مرتبہ دھویا. اس لیے مرتین اس وہم کو دور کرنے کے لیے مرتین کا ذکر 2 مرتبہ کیا گیا. جی اب رہی ایک بات جو یہاں قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ سر کا مسح. اس میں مستحب طریقہ یہی ہے جیسے دونوں ہاتھوں کی اگلی جو 3 انگلیاں ہیں، وسطیٰ، خنصر، بنصر، یہ ان انگلیوں کو ایسے الگ کر لیا جائے، سر کے آگے اگلے حصے کی جانب رکھی جائے اس طریقے سے، اور دونوں ہاتھوں کی انگوٹھوں کو اور شہادت کی انگلیوں کو، ہتھیلیوں کو سر سے جدا رکھیں. صرف جو ہے اگلے یا دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو ایسے یوں گزارا جائے، اوپر سے آگے سے پیچھے تک، گدی تک لے جائے. پھر جو ہے دونوں ہتھیلیوں کو پچھلے حصے پر رکھ کر آگے کی طرف لایا جائے. ہو گیا، یوں کر کے لایا. پھر دونوں کانوں کے اوپر کے حصے پر دونوں انگوٹے رکھے جائیں اور کانوں کے اندر دونوں سوراخوں میں شہادت کی انگلیوں سے مسح کیا جائے اس طریقے سے، اور اوپر سے انگوٹوں کو یہاں جو ہے اوپر کے حصے پر پھیرا جائے، تو پورے سر کا مسح ہو گیا. اب آگے جو ہے فی المتفق علیہ کے بعد جو روایتیں نقل کی گئی ہیں وہ صاحب مصابی کی نقل کردہ نہیں ہیں، بلکہ صاحب مشکات نے ان کا اضافہ کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ماقبل کی روایت باوجود کہ بخاری مسلم میں منقول نہیں ہے، مگر صاحب مصابی نے انہیں فصل اول میں جو ہے نقل کیا ہے. اس لیے مصنف مشکات نے ان روایتوں کو جو بخاری مسلم منقول ہے آگے اضافہ کر دیا تاکہ جو ہے ترتیب باقی رہے، صحیح رہے. بخاری کی جو آخری روایت جس کے الفاظ یہ ہیں کہ کلی کی ناک جھاڑی 3 مرتبہ ایک چلو سے، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی چلو سے ناک میں 3 مرتبہ پانی دے سے جھاڑا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ 3 دفعہ میں ہر مرتبہ ایک چلو سے ناک میں پانی دے کر استنشاق کر کے استنثار کیا. جی تو 3 مرتبہ کے لیے 3 ہی چلو استعمال کیے گئے. اس سلسلے میں اور بھی حدیثیں ہیں، مختلف حدیثیں منقول ہیں. بعض حدیث میں کلی کرنا اور پھر 3 چلوں سے ناک میں پانی دینا، بعض روایت میں ایسا ایک ہی چلو سے
فصل اور وصل کے ساتھ منقول ہے، 3 چلو سے کلی کرنا، پھر 3 چلو سے ناک میں پانی دینا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور یہ دونوں ایک ہی چلو سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح اس کی کئی صورتیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک قول صحیح کے مطابق یہ ہے کہ یہ دونوں 3 چلوں میں کیے جائیں، ایک چلو سے جو ہے دو غرفہ بھی اور استنشاق بھی، دوسرے غرفہ اس طرح دوسرا چلو، تیسرا چلو، پہلے ایک چلو پانی لیا جائے اور اس میں تھوڑا سے پانی سے کلی کر لی جائے، بقیہ پانی ناک میں ڈال لیا جائے، پھر دوسرا چلو اس طرح سے تیسرا چلو کو پورا کیا جائے۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ مذہب یہ ہے کہ ہر ایک غرفہ اور استنشاق ہر ایک کے لیے الگ الگ 3 چلے، تقریباً 3 چلو کلی کے لیے اور 3 جو ہے ناک میں پانی ڈالے، تو 6 چلو کا استعمال ہو جائے۔ امام صاحب کے ہاں یہی افضل ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلی ہمارے منہ میں گرفت ہوتی ہے، ہم پانی اس طرح سے لیں گے تو ماں بقیہ پانی مستعمل نہیں ہوتا، بخلاف استنشاق کے کہ ہم ناک سے پانی کھینچیں گے تو ماں بقیہ ہماری ناک میں گرفت نہیں ہوتی، اس لیے پانی جو ہے نیچے گرے گا وہ ماں مستعمل ہو جائے گا۔ جی، اس لیے امام صاحب کا مسلک احتیاط پر مبنی ہے۔ جی، اب یہ شوافی اور حنفیہ کے مذہب میں تطبیق بھی دے سکتے ہیں، جیسے کہ جو ہے منقول بھی ہے کہ امام صاحب کے ہاں وصل بھی جائز ہے، امام شافعی کے کی طرح، اور امام اعظم کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ اس طرح امام شافعی کے یہاں فصل بھی جائز ہے، جیسے امام صاحب کا مسلک ہے، امام شافعی کے یہاں بھی یہ درست ہے، لہذا دونوں کے یہاں وصل اور فصل دونوں صحیح ہے۔ امام شافعی کے یہاں جیسے میں نے بتایا بھی وصل بھی کر سکتے اور فصل بھی کر سکتے۔ جی، امام ترمذی نے امام شافعی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کلی کرنے اور ناک میں پانی دینے کو ایک ہی چلو کے ساتھ جمع کرنا جائز ہے، لیکن میں اسے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ ان دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ چلو استعمال کیے جائیں۔ اس قول سے صراحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حنفیہ میں اور شوافی کے مسلک میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے۔ وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرة لم يزد على هذا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا، تمام اعضاء وضو کو صرف ایک مرتبہ دھویا اور اس پر زیادتی نہیں کی، ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، یہ بھی بیان جواز کے لیے۔ عن عبداللہ بن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين رواہ البخاری۔ وعن عثمان انه توضأ بالمقاعد وقال الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ ثلاثا۔ جی، عثمان کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے مقاعد میں وضو کیا اور کہا کہ میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ دکھلاؤں، چنانچہ انہوں نے 3 مرتبہ وضو کیا، انہوں نے اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھو کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو دیکھیے ان حدیث سے جی کبھی 1 مرتبہ اور کبھی 2 مرتبہ اور کبھی 3 مرتبہ، تینوں باتیں آپ کے سامنے آ گئے۔ اکثر آپ جو ہے 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے۔ اب تطبیق کی شکل یہ ہوگی کہ آپ کا اعضاء وضو کبھی 1 مرتبہ، یہ بیان جواز کے لیے جیسے میں نے بھی کہا، 2 مرتبہ یہ بھی بیان جواز کے لیے، اور 3 مرتبہ تو آپ جانتے ہیں کہ سنت ہے۔ جی، عن عبداللہ بن عمر قال رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکة الى المدینة حتى اذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا اليهم واعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکہ سے مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹے، حتی اذا کننا بماء بالطریق، ہم پانی پر پہنچے جو راستے میں تھا، تعجل قوم عند العصر، تو کچھ لوگوں نے نماز عصر کے لیے وضو کرنے میں جلدی کی، فتوضؤوا، انہوں نے وضو کیا، وہم عجال، وہ جلدی کرنے والے تھے، فانتہینا الیہم، ہم ان لوگوں کے پاس پہنچے،
تو دیکھا کہ اعقابہم تلوح، ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں، لم یمسھا الماء، یعنی خشک رہ گئی تھی، ان تک پانی نہیں پہنچا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، خرابی ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے، وضو کو پورا کرو، اسبغ الوضوء۔ ایک پورا واقعہ ذکر کیا ہے، صحابہ جماعت کے ہمراہ مکہ سے مدینہ منورہ کے لیے واپس لوٹ رہے تھے، تو نماز درمیانے سفر میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، راستے میں ایک جگہ پانی کے قریب ایک قافلہ رکا، کچھ لوگ سوچ کر نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے، وضو کرنے میں انہوں نے جلدی کی، لپکے اور جلدی وضو کیا۔ دوسرے لوگ بھی پہنچے، دیکھا تو ان کی ایڑیاں سوکھی رہ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ایک سخت وعید سنائی کہ ویل ہلاکت ہو، بربادی ہو للعقاب من النار۔ جی یہاں ایڑیوں سے ایڑی والے بھی مراد لے سکتے ہیں، یہ وعید ان لوگوں کے لیے جن کی ایڑیاں وضو میں خشک ہو گئی تھی۔ بہرحال اس بات کے لیے یہاں اس حدیث میں دلیل ہے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ اگر پاؤں کا دھونا فرض نہ ہوتا تو ایڑیوں کے خشک رہ جانے پر آپ اتنی سخت وعید نہ سناتے۔ غسل رجلین، کچھ لوگ ہیں شیعہ فرقہ، وہ جو ہے مسح رجلین کے جو ہے قائل ہیں، غسل رجلین کے قائل نہیں ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے اس حدیث سے غسل ثابت ہو رہا ہے۔ جی عن المغیرة بن شعبة قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیته وعلى العمامة وعلى الخفين۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، چنانچہ آپ نے اپنی پیشانی کے بالوں کے اوپر، پگڑی پر اور موزوں پر مسح کیا۔ اب دیکھیے یہاں سر کے مسح کی مقدار، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سر کے کچھ حصے کا مسح کافی ہے، 2 بال 3 بال ہی کیوں نہ ہو۔ 2 باتیں ہوئی۔ تیسری بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ربع راس، چوتھائی سر کا مسح یہ فرض ہے۔ اور یہ جو دلیل حدیث ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، طواف مسح بناصیتہ، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل ہے، یہی دلیل ان کی جو ہے، یہی حدیث دلیل ہے۔ ناصیہ سر کے اگلے جانب کے چوتھائی حصے کو کہا جاتا ہے، ایسا آپ ہاتھ رکھ کر دیکھیے پیشانی پر، یہ چوتھا حصہ ہوتا ہے۔ اسی بنا پر احناف کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ 2 ہی شکلیں ہو سکتی ہے۔ اول تو یہ کہ امام مالک کے مسالک کے مطابق پورے سر کا مسح فرض ہو، اور ظاہر ہے کہ پورے سر کا مسح اگر فرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسح ناصیہ پر اکتفا نہ فرماتے، ادائے فرض کے لیے پورے ہی سر پر مسح کرتے۔ معلوم ہوا کہ پورے سر کا مسح فرض نہیں ہے، اگر ہوتا تو آپ پورے سر پر کرتے، یہاں فمسح بناصیتہ ہی ہے۔ جی دوسری شکل یہ کہ چوتھائی سر سے بھی کم پر مسح فرض ہو، جیسے امام شافعی کا مذہب ہے، اس سلسلے میں بھی ہم یہی بات کہیں گے، اگر چوتھائی سر سے کم پر بھی مسح فرض ہوتا تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان جواز کے لیے اسے بھی اختیار فرماتے، مگر آپ نے چوتھائی سر سے کم پر کبھی مسح نہیں کیا، لہذا اب بات ثابت ہو گئی کہ مسح چوتھائی سر کا ہی کیا ہے، فرض ہے۔ پورے سر کا مسح سنت ہے، چوتھائی سر کا ربع راس کا فرض ہے۔ اب رہا دوسرا مسئلہ کہ پگڑی پر مسح کرنا، تو بھئی چوتھائی سر کا مسح جو فرض ہے کر لیا، اب تکمیل وضو اور ادائے وضو سنت کے لیے تمام سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ تو وضو کے بعد اپنی بھی ہماری بھی عادت ہوتی ہے، ہم ٹوپی کو اس طرح سے ہٹاتے ہیں یا امامہ کو تھوڑا ہٹایا، تو اس سے کہاں لازم آ رہا ہے کہ مسح بھی کیا، اگر کیا بھی ہوگا تو پورے سر کا مسح ہے۔
بغیر سر کا مسح کیے ہوئے صرف پگڑی پر مسح کرنا امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک تینوں کے نزدیک مطلقاً درست نہیں ہے۔ صرف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہیں کہ ان کے نزدیک اس شرط کے ساتھ کہ پگڑی کیا ہو، پاک ہو اور جو ہے طہارت کے بعد اس کو پہنا ہو تو اس پر جو ہے کیا کر سکتے ہیں، مسح کر سکتے ہیں۔ عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم ما استطاع فی شأنہ کلہ فی طہورہ وترجلہ وتنعلہ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان اپنے تمام کاموں میں سیدھے ہاتھ سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، اپنے طہارت میں، اپنے کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں۔ بہرحال یہ سب آپ بہت آسان ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ چلیے الفصل الثاني وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بايامنكم رواه احمد و ابو داود۔ یہ بھی بہت واضح ہے کہ سرکار دو نے ارشاد فرمایا جب تم لباس وغیرہ پہنو یا وضو کرو تو اپنے دانے طرف سے شروع کرو۔ عن سعید بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه الترمذي وابن ماجه ورواه احمد وابو داود عن ابي هريره والدارمي عن ابي سعيد الخدري عن ابيه وزاد في اوله لا صلاة لمن لا وضوء له۔ جی اب یہ دیکھیے تسمیہ، وضو کے شروع میں وضو کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے۔ حدیث کے الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ جس نے ابتدا میں اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس کا وضو درجہ تکمیل کو نہیں پہنچا، تو اس کے بنا پر اسے ثواب نہیں ملے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ کہنا واجب ہے، مگر جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے یا پھر مستحب ہے۔ ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ سب کے نزدیک۔ اور یہ لا وضوء جو ہے یہ نفی کمال کی نفی ہے، اس کو ثواب کامل نہیں ملے گا۔ اور یہ استشہاد میں، استدلال میں ایک حدیث بھی پیش کرتے جو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، انہ علیہ السلام قال من توضا وذکر اسم اللہ علیہ کان طہور لجمیع بدنی ومن توضا ولم یذکر اسم اللہ علیہ کان طہورا لاعضاء وضوئہ۔ دیکھیے اسے معلوم ہو رہا ہے کہ نبی لیا تب بھی جو ہے اس کے اعضاء وضو کیا ہو جائیں گے، وضو مکمل ہو جائے گا، بہرحال ثواب نہیں ملے گا۔ وعن لقیط بن صبرة قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائما رواه ابو داود والترمذی والنسائی وروى ابن ماجہ والدارمی الى قوله بین الاصابع۔ حضرت لقیط بن صبرہ یہ ابو رزین طائف کے رہنے والے نامور صحابی ہیں، نسبی تعلق خاندان بنی عقیل سے تھا۔ انہوں نے 5 احادیث روایت کی ہیں۔ جی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وضو کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تم وضو کو پورا کیا کرو، انگلیوں میں خلال کیا کرو، اور تمہارا روزہ نہ ہو تو ناک میں اچھی طرح پانی پہنچایا کرو۔ جی اب دیکھیے انگلیوں کا خلال امام ابو حنیفہ، امام شافعی کے نزدیک سنت ہے، مگر یہ حکم سنت کا اسی صورت میں ہے جبکہ انگلیاں ایک دوسرے سے خلقی اعتبار سے کشادہ ہو، جدا ہو۔ اگر کسی کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور آسانی کے ساتھ انگلیوں کے درمیان پانی نہ پہنچے تو پھر انگلیوں کے درمیان خلال کرنا سنت نہیں بلکہ واجب ہوگا۔ اب حناف کے ہاں خلال کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کے درمیان خلال
اس طرح سے کیا جائے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دیں اور دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کیا جائے، یہی طریقہ اولا ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے کرنا چاہیے، اس طرح کہ اسے دائیں پاؤں کی چھنگلیوں کے نیچے سے داخل کر کے خلال کرنا شروع کیا جائے حد تک کہ بائیں پاؤں کی چھنگلیوں پر ختم کیا جائے۔ ناک میں پانی دینے کی حد یہ ہے کہ پانی نرم حصے تک پہنچایا جائے۔ مبالغہ جو حدیث کا منشا ہے کہ پانی اس سے بھی آگے گزر جائے، مگر جیسا خود حدیث نے وضاحت کر دی ہے کہ مبالغہ یعنی نرم ناک کے جو ہے باسے تک پانی پہنچانا اسی وقت ہے جبکہ وضو کرنے والا روزہ دار نہ ہو۔ اگر وضو کرنے والا روزہ دار ہو تو پھر اس کے لیے مبالغہ مکروہ ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مضمضہ اور استنشاق امام اعظم کے نزدیک وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض ہے۔ امام شافعی کے یہاں غسل اور وضو دونوں میں سنت ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك رواه الترمذي وروى ابن ماجه نحوه وقال الترمذي هذا حديث غريب۔ عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ يدلك اصابع رجليه بخنصره، ابھی بتایا گیا آپ کو دلک یدلک میں نے ملنا۔ چلیے عن انس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي۔ آپ ایک چلو پانی لیتے تھے، پھر اسے اپنی ٹھوڑی کے نیچے پہنچاتے تھے اور اسے اپنی داڑھی میں خلال کرتے تھے، فرماتے یہ میرے پروردگار نے وحی خفی کے ذریعے اس طرح مجھے حکم دیا۔ اس سے داڑھی کا خلال مستحب معلوم ہو رہا ہے، اور یہ خلال جو ہے نا داڑھی میں منہ دھونے کے بعد کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں داڑھی کے نیچے سے داخل کی جائیں، اوپر کی طرف اس کو نکالا جائے۔ وعن عثمان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخلل لحيته رواه الترمذي والدارمي۔ وعن ابي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي والنسائي۔ حضرت ابو حیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دھویا یہاں تک کہ انہیں پاک کیا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی دیا، 3 مرتبہ اپنا منہ دھویا، 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے، 1 مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے کھڑے پی لیا، اور فرمایا کہ میں نے یہ پسند کیا کہ تمہیں دکھاؤں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کس طرح تھا۔ اس سے ایک بات معلوم، وضو کے بچے ہوئے پانی میں چونکہ برکت ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی نے وضو کے ماں بقیہ پانی کو پی لیا۔ حصول برکت کے لیے وضو کے بقیہ پانی کو پی لینا چاہیے۔ یہ پانی کھڑے ہو کر بھی پینا جائز ہے، بیٹھے بیٹھے بھی پی سکتے ہیں۔ ابو حیہ عمرو بن نصر شارحی ہمدانی یہ تابعی ہیں، حضرت علی سے حدیث کی انہوں نے روایت کی۔ ابن حزم نے ان کا شمار عہد صحابہ اور تابعین کے اہل فتویٰ حضرات میں کیا ہے۔ وعن عبد خیر قال نحن جلوس ننظر الى علی حين توضأ فادخل يده اليمنى فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا 3 مرات ثم قال من سره ان ينظر الى طهور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فهذا طهوره۔ واضح ہے، آسان ہے۔ وعن عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك 3، یہ بھی ہو چکا ہے جی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، یہ بھی ابھی آپ کو جو ہے میں نے بتا دیا۔ وعن الربيع بنت معوذ انها رأت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ
قالت فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة وفي رواية أنه توضأ فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه. جی ربیع بنت معوذ، یہ اس حدیث کی جو راویہ ہے نامور جلیل القدر صحابیہ حضرت ربیع، یہ معوذ کی جو ہے بیٹی ہیں، اب بیعت رضوان میں جو ہے شریک اور شامل نہیں. فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صاحب کو وضو کرتے دیکھا. فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنے سر کے اگلے حصے پر، پچھلے حصے پر، کن پٹیوں پر اور کانوں پر ایک ایک مرتبہ مسح کیا، اور ایک روایت میں کہ آپ نے وضو کیا چنانچہ مسح کے لیے اپنے دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیا. جی صدغیہ اذنیہ لفظ عطف ہے، اس سے عطف خاص علی العام کہا جاتا ہے. تو سر کے پانی کے ساتھ مسح کیا، نیا پانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں رہی. جی امام اعظم، امام احمد، امام مالک، اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ کرنا چاہیے، 3 مرتبہ مسح کرنا جو ہے ان کے یہاں نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ. امام شافعی کے یہاں مشہور مذہب یہ ہے کہ 3 مرتبہ مسح کیا جائے، ہر مرتبہ نیا پانی لی جائے. جی نیل الاوتار میں شوکانی فرماتے ہیں کہ مسح راس میں سلاسن کا جو عدد ہے یہ معتبر نہیں، اور خود علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ احادیث تثلیث اگر صحیح بھی ہے تو ان سے تکرار مسح مراد نہیں ہے بلکہ استیعاب مراد ہے. دیکھیے، اور نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. وعن عبداللہ ابن زید انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وانہ مسح رأسہ بماء غیر فضل یدیہ. جی عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ آپ نے اپنے سر کا مسح اس پانی سے کیا جو ہاتھوں کا بچا ہوا نہ تھا، یعنی نیا پانی لے کر مسح کیا. مائع جدید ثابت ہو رہا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مستدل ہے. جی اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث بھی ہے کہ بماء غیر فضل یدی کے بجائے یہ الفاظ بماء غبر من فضل یدی، لفظ غبر با کے ساتھ، غبر جس کے معنی ہوتے ہیں پانی کے ساتھ مسح کیا جو ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ میں باقی رہ گیا تھا. معلوم ہے کہ مسح کے لیے اثر نو پانی لینا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ پورے ہاتھ دھونے کے بعد جو ہاتھوں میں تری رہ جاتی ہے اسی سے مسح کر لیا جائے. جی وعن ابی امامۃ ذکر وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وكان يمسح الماقین وقال الاذنین من الراس. رواہ ابن ماجہ وابو داؤد والترمذی وذکرا قال حماد لا ادری الاذنان من الراس من قول ابی امامۃ ام من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ آنکھ کے دونوں کناریوں کو بھی جو ہے ملا کرتے تھے، اور کہا کہ دونوں کان بھی سر میں داخل ہیں. یہ جو آنکھوں کے دونوں طرف کے جو کنارے ہوتے ہیں نا، ماق، ناک کی طرف کے جو گوشے چشم ہوتے ہیں، یہ ادھر ناک کی طرف، ناک یہ جو حصہ ہے یہاں جو ہے کیچڑ جمع ہو جاتا ہے، تو وضو کرتے ہو تو اس کو اچھے سے کیا کرنا چاہیے، ملنا چاہیے اور اس کو اچھا دھونا چاہیے تاکہ آنکھ کے اندر کا میل کچیل جو اندر ہے وہ بھی جو ہے ختم ہو جائے، ملنے سے نکل جائے اور آنکھیں صاف ہو جائے. دوسری چیز جو خاص بات ہے کہ الاذنان من الراس، دونوں کان سر میں داخل ہیں. 2 حکم ثابت ہو گئے، ایک تو یہ کہ کانوں کا مسح بھی سر کے مسح کے ساتھ کرنا چاہیے، دوسرے کہ سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا ہے اسی پانی سے کانوں کا مسح بھی کر لیا جائے. کانوں کے لیے مسح کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں. الاذنان من الراس سر ہی کا ایک حصہ ہے.
امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد تینوں کا مسلک ہے کانوں کا مسح سر کے بچے ہوئے پانی سے کر لینا چاہیے، الگ سے پانی لینے کی ضرورت ہے۔ البتہ امام شافعی کے ہیں، جیسے میں نے بھی بتایا کہ مسح نئے پانی سے کرنا چاہیے۔ جی تو ہو سکتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیشتر سر اور کانوں کا مسح ایک ہی پانی سے کرتے ہوں گے، مگر ہاتھ میں تری باقی ہوتا ہے، ہاتھ میں تری باقی نہ رہی ہو تو پھر اکثر نیا پانی لینا چاہیے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ